جیسے عالم دین ہے، عالم دین کو یہ شیطان ایسا ہے نا، اس سے حسد کروا دیتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کر جاتا ہے۔ تو جب ہمارے نبیوں کے جو ٹائم تھا اس ٹائم میں بھی حسد تھا، تو ہم تو ایک عام انسان ہیں، تو ہمیں بھی ہم تو مطلب درمیان حسد وہ کر دیتا ہے شیطان۔ تو آج چلیے ہم بتاتے ہیں کہ حسد کس کس چیزوں سے ہو جاتی ہے انسان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ 100% سے 10% ایسے ہی بائی چانس لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے ہیں۔ یہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اور ہمارے آس پاس کے لوگ جتنے ہیں، جتنے جاننے والے ہیں، ہم سب حسد کرتے ہیں۔ کیوں حسد کیوں کرنا؟ آخر یہ ہمارے دل میں حسد کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم لاتے ہیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اکیلا اور کھوکھلا کر دیتی ہے، اور جب ہم سامنے والوں سے حسد کرتے ہیں نا، تو سامنے والوں کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ سامنے والا کا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ جیلسی جو ہم کرتے ہیں وہ سامنے والا کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ بگڑے گا کس کا؟ ہمارا۔ تو ہم کیوں حسد کرتے ہیں؟ اور زیادہ طریقے سے ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہمارے ارد گرد ہیں، انہیں سے ہم زیادہ ہی حسد کرتے ہیں۔ ہم سب حسد کرتے ہیں۔ اس چیز کو کیسے مٹائیں، کیسے کیا کریں، چلے آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دوسرا انسان ہے اسے تکلیف ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سوچتا ارے یار اس کی کیوں اتنی تعریف ہو رہی ہے، ارے چھوڑو ہٹاؤ، دوسری بات کرتے ہیں۔ اس سے بولتے حسد، اس سے بولتے جیلسی، سمجھے؟ تو دوسرا بندہ ایسے حسد کرتا ہے کہ کیوں اس کی تعریف ہو رہی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا دل میں، تو بات کو ٹال دیتا ہے، کہتا ہے ہٹاؤ، دوسری باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے لائف میں ہوتا ہے اور وہ بہت ترقی کرتا ہے، تب وہاں پہ انسان جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ پھر سے اس سے جیلسی ہوتی ہے کہ یار یہ تو مطلب بزنس اسٹارٹ کر دیا ہے، یار یہ تو مطلب فیکٹری بھی بنوانا اسٹارٹ کر دیا ہے، یہ تو اتنی ترقی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، یہ تو باہر جا رہا ہے گھومنے، ویزا بھی لگ گئی، اسے لوگ جاننے بھی لگ گئے۔ تو اس سے بھی انسان جیلس کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ انسان کی فطرت ہے جو ختم کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے۔ کسی کی ترقی سے جلنا، کسی کی ایسا نہیں کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب انسان کا بزنس لو ہو جاتا ہے، ایک دم لو چلتا ہے، کسی کی فیکٹری جل گئی اور اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گاڑی سے مطلب کچھ بھی نقصان ہو گیا اس کا، تو دوسرا بندہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے، یار اب تو بہت اچھا ہوا، اب میرے دل کو سکون ملا۔ سوچیے اس کا دل کتنا مردہ ہے، کتنا زیادہ مردہ ہے کہ مطلب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو ہم اتنا مطلب اس کی دکھ میں ہم اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ چلو اس کا نقصان ہو گیا تو اچھا ہے۔ کہاں سے اچھے ہم ہیں جب ایسے سوچتے ہیں؟ جب انسان دوسرے کے بارے میں برا سوچے گا نا، تو اللہ اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ دوسرے کے بارے میں جیلسی، حسد کریں گے تو یہ سوچیں کہ میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہونے والا، کچھ نہیں اچھا ہونے والا ہے۔ تو جب ہم دوسرے کے بارے میں ایسا سوچیں گے تو پھر کہتے ہیں نا چکرویو گھومتی ہے تو چکر کھا کے وہیں پہ آتی ہے، تو ایسے ہی ہمارے زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، تو
جب ہم کسی کے بارے میں اچھا نہ سوچیں تو برا بھی نہ سوچیں. تو ایسی ہے دنیا میں جو لوگ ہیں ایسے ہی ہیں. 10% ہی کسی کے بارے میں جو اچھا سوچتے ہیں لیکن تو زیادہ طریقے سے ایسے ہی لوگ ہیں. کسی کی ترقی سے کوئی خوش نہیں رہتا، حالانکہ خوش رہنا چاہیے لیکن خوش نہیں ہوتا. تو یہی ہے، جو جیسا کرے گا ویسا تو اسے بھرنا ہی پڑے گا. یہ 3 چیزیں حسد کا میں نے بتایا. تو اگر یہ تینوں چیز سمجھ گیا انسان، تب اس کا علاج کیا ہے چلے ہم بتاتے ہیں اس ویڈیو میں، کہ آپ حسد کیسے نہیں کریں گے لوگوں سے. جو ہمارے دل میں آتی ہے، ہمارے آجو باجو کے لوگ، ہمارے جو اپنے ہیں، ان سے ہم حسد، دوستوں سے حسد، رشتہ داروں سے حسد، پڑوسیوں سے حسد، ہم یہ سب کرنا بند کر دیں. تو ہم نے 3 چیزوں تو لوگ حسد کرتے ہیں وہ میں نے بتایا. اب حسد نہیں کرتے، کیسے نہیں کیا جاتا، چلے آج بتاتے ہیں. تو حسد کا علاج یہ ہے نمبر 1 پہ، کہ ہمارا روح بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا روح بھی سکون میں آ جائے گا اور ہمارا دل بھی سکون میں آ جائے گا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رو رو کے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب زیادہ دعا مانگو کہ یا اللہ میری زندگی میں یہ حسد، بغض، کینہ میرے دل سے نکال دیجیے. اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے نا، اتنے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں. وہ ہمارے دل کو ایک دم پیور کر دیں گے، ایک دم پاک اور صاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے دل کو ایک دم سفید کر دے، ایک دم صاف ستھرا کر دے. خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا واسطہ دے کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حسد کرنے والوں میں سے مجھے شمار مت کر. جب میں کسی کے بارے میں اچھا سوچوں گی نا تبھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا. ہم کسی کی خوشیوں میں نظر لگائیں گے نا تو ہماری خوشیوں کو نظر لگ جائے گی. تو کوئی دکھ میں بھی رہنا تو آپ دکھی ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اب وہ دکھ میں ہے تو ہم خوش ہیں اور وہ خوشی میں ہے تو دکھ میں. ایسا نہیں کرنا ہے. اسی کو تو بولتے ہیں حسد، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے خوب زیادہ دعا کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ آپ ضرور یہ ٹرائی کریے گا، اللہ تعالیٰ ایک دم پرسکون ملے گا، اتنا دل ہلکا ہو جائے گا نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں انجیکشن لگتی ہے، تھوڑا تکلیف دہ تو ہے لیکن انجیکشن لگتی ہے تو ہمیں درد تو ہوتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو درد ہوتا ہے. ایسے ہی جب انسان جب حسد میں پڑ جاتے ہیں نا تو اسے ایسے کریے کہ انسان ہم ایک دوسرے کو گفٹ دیں. اب آپ سوچو گے ایک دوسرے کو گفٹ کیسے؟ تو ہمارے نبی جو تھے، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے تھے. کیسے گفٹ دیتے تھے؟ اب ایسے نہیں کہ گفٹ آپ وہ والی گفٹ نہیں سمجھیے، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے، دل دکھنے والی بات ہے. جو انسان نہیں کرتا ہے، جیلسی میں نہیں کرتا ہے نا کسی کے لیے اچھا کیوں سوچے گا بھائی؟ تو ایسا نہیں کرتا ہے. اب کسی کے پیسے سے بھی آپ کو مطلب دکھ ہو رہا ہے، ارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے دیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دے گا. اس کا مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہم جس سے حسد کرتے ہیں اس کے لیے دعا کریں. یہ رہا گفٹ آپ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے رہے ہیں تو اور بھی ترقی دیں، اور مطلب آپ کے اتنے فضل اور کرم ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں بھی تھوڑی ترقی دے دیں، ہے نا. تو ایسے کر کے ہمارے دل سے حسد ایک دم نکل جائے گی. تو ہم کسی کی دولت اور کسی کے شہرت اور کسی کے مطلب کچھ بھی ہونے سے ہمیں جیلس نہیں ہوگا. آپ کوئی آئے گا کہے گا فلاں تو اتنا بڑا فیکٹری کھڑا کر دیا، تو آپ کے دماغ میں یہ آئے گا نا کہ میں تمہیں سب کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس کو ترقی دے رہے ہیں تو اس کو اور ترقی دیجیے اور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی ترقی دے دیجیے. تو آپ کو ایک دم خوشی ہوگی، ایک دم جیلس نہیں ہوں گے. تو ایسے ہم اپنے دھیرے دھیرے دل کو صاف کر سکتے ہیں، اور ایسے ہم ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں. دعا بھی ایک بہت بڑی گفٹ ہے.
یہ نہیں کہ دنیا میں بس گفٹ دے دو وہی گفٹ ہے. یار کسی کے لیے دعا کرتے ہو نا، وہ بہت بڑی بات ہے. کوئی نہیں جانتا کس کی دعا قبول ہو جائے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو ایک دوسرے کے لیے گفٹ تو دے دیے. تو یہ دوسری ہے، جیلسی اور حسد سے بچاتا ہے نا. اب کوئی کار لے لیا، گاڑی لے لی، ٹھیک، تو انسان کوئی جاتا ہے تو کہتا ہے ارے یار مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ، تب دوسرا بندہ مٹھائی کھلا دیتا ہے. اب جیسے مٹھائی کھا کر نکلا، ارے وہ کہیں سود وود کا پیسے سے لیا ہو. مطلب آپ دعوت پہ جا رہے ہو تو بہت پیار سے آپ کو دعوت پہ بلایا جا رہا ہے، اور جیسے آپ باہر نکلے آپ کی برائی شروع اسٹارٹ ہو گئی. مطلب ایسے عام طور پہ ہر گھر میں ہو رہی ہے آج کل، جو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. تو ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، حسد نہ کریں، جیلسی نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور اس چیزوں حسد جلن یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، دل ایک دم سیاہ کر دیتا ہے، ایک دم مردہ کر دیتا ہے، ایک دم پریشان پریشان. وہ انسان ہمیشہ پوری زندگی دولت سے بھرا رہے، لیکن اس کے اندر جیلس اور یہ سب تکبر رہے گا نا، تو وہ انسان کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ دوسرے کا دیکھ کر چلتا ہے. اس لیے اس چیز کو، اس برائی کو نکالیں. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس برائی کو جلدی سے ہم نکال دیں، تاکہ ہمارا دل جو ہے ایک دم پاک اور صاف ہو جائے اور ہم پرسکون ہو جائیں. اسی طرح ہے کہ انسان جب گندا رہتا ہے، باہر سے آتا ہے اور گندگی رہتی ہے، اس کی طبیعت بجھی بجھی سی رہتی ہے، تھکان رہتا ہے، مطلب فریش محسوس نہیں کرتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو نہاتا ہے، فریش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد فریش محسوس کرتا ہے. اسی طرح زندگی میں جو حسد ہے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے اندر سے. ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا، پورے ٹائم سوچنا، حسد کرنا، جیلسی کرنا، یہ دل ایک کالا ہو جاتا ہے، جو بوجھ بن جاتی ہے دل پہ. اور جب دل بوجھ بن جائے نا، تو وہ کبھی پرسکون اب انسان ہو ہی نہیں سکتا، سکون ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم اس چیز کو جلد سے جلد ختم کریں تو بہت بہتر ہوگا، اور ہم دوسرے کے بارے میں پازیٹیو سوچیں. اگر ہم پازیٹیو نہیں بھی سوچ رہے ہیں تو نگیٹیو نہ سوچیں اس کے بارے میں، اور ہم ایک دوسرے کو گفٹ دینا پسند کریں، ایک دوسرے کو گفٹ دیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے بھلا کریں گے نا، تبھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوگا. تو حسد کرنا چھوڑ دیں اور اپنے دل کو صاف کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب روئیں، خوب اپنے لیے دعا کریں اور دوسرے کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.